اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سورہ بقرہ آیت نمبر 152 سے 195 کے جو مضامین ہیں ان کا ایک خلاصہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کا 142 سے 152 کی جو آیات ہیں، سابقہ امت مسلمہ کی معزولی، نئی امت مسلمہ کی تعیناتی اور اس کی سب سے بڑی علامت تحویل قبلہ۔ آیت نمبر 142 سے قبلے کی جو تبدیلی ہے اس کا ذکر ہے کہ عنقریب جو بے وقوف لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ان کا تو قبلہ بھی ایک نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکن کے درمیان نماز پڑھتے تھے، تو آپ کے سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا، لیکن مدینہ منورہ جا کے یہ معاملہ مشکل ہو گیا، دونوں کو جمع نہیں کر سکتے تھے، تو وہاں آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں نے اس تبدیلی پر اعتراض کیا، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا کوئی بھی شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ قبلے کی کوئی خاص سمت مقرر کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی سمت میں تشریف فرما ہے۔ وہ تو ہر سمت اور ہر جگہ موجود ہے، مشرق ہو، مغرب، شمال یا جنوب، تمام جو جہتیں ہیں اس کی بنائی ہوئی ہیں، وہ خالق ہے ان کا۔ البتہ چونکہ مسلط کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تمام جو مسلمان ہیں ان کے لیے کوئی ایک سمت مقرر کر دی جائے تاکہ ان میں ایک ہم آہنگی پیدا ہو جائے، اسی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ایک جو سمت ہے وہ مقرر کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سمت جو ہے وہ بذات خود مقدس ہے یا وہی مقصود ہے، کیونکہ جو کچھ تقدس کسی قبلے یا اس کی سمت میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے، چنانچہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے جس سمت کو چاہے قبلہ قرار دے سکتا ہے۔ ایک مومن کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جب سابقہ امتوں میں سے کافر لوگ اس بات کا انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا تھا اور اس نے ہمیں حق کی دعوت دی تھی، تو اس پر امت محمدیہ کے لوگ جو ہیں انبیاء کرام کے حق میں اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ، ان لوگوں نے فریضہ رسالت کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور حالانکہ اگرچہ ہم خود تو اس موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے باخبر ہو کر قرآن پاک کے ذریعے ہمیں یہ بات بتا دی، اور اپنے نبی کی بات کو ہمیں اپنی ذاتی مشاہدے سے بھی زیادہ اعتماد ہے۔ اور دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی امت کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے۔ اب بیت المقدس کو جو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا تھا اس کا ایک مقصد تو یہ بھی تھا کہ امتحان لینا تھا کہ کون قبلے کی اصلی حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کسی ایک قبلے کو ہی بذات خود ہمیشہ کے لیے مقدس مان کر اللہ تعالیٰ کی بجائے اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے یہی واضح کرنا مقصود تھا کہ عبادت جو ہے وہ بیت اللہ کی نہیں اللہ کی کرنی ہے، ورنہ اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ جب مہاجرین مدینہ آئے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں، تو یہ حکم ان کے لیے کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا وہ صدیوں سے اپنی عبادات جو ہیں وہ کعبے کی طرف ہی رخ کر کے ادا کر رہے تھے، اور پھر جب بعد میں حکم ہوا کہ اب کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہوگا، تو یہ انصار اور جو اہل کتاب مسلمان ہوئے تھے ان کے لیے بھی یہ آسان بات نہیں تھی، کیونکہ صدیوں سے جس چیز پر وہ عمل کر رہے تھے اس کے خلاف جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی تھی کہ کسی چیز میں کوئی ذاتی تقدیس نہیں ہوتی، تقدس نہیں ہوتا، اصل تقدس تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو حاصل ہوتا ہے، تو نئے قبلے کی طرف رخ کرنے میں انہیں ذرا بھی کوئی مشکل نہیں پیش آئی۔ اب یہاں پہ بعض صحابہ کے دل میں ایک اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ اس دنیا سے چلے گئے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، تو
تو اب ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اس پر اللہ نے جواب دیا کہ ان کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہیں، کیونکہ انہوں نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہی ادا کی تھی۔ پھر سابقہ امت کو معزول کر دیا گیا اور ایک نئی جو امت مسلمہ کی تشکیل کا بیان ہوا، اور جو کعبے جو تحویل قبلہ کی جو حکم تھا وہ گویا کہ اس کی ایک سیریمنی تھی، اور اہل ایمان کا امتحان بھی تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ اور جب بیت المقدس کو شروع میں قبلہ بنایا گیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ اب یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے، اور عیسائی جو ہیں بیت اللحم کو، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یعنی ان میں آپس میں بھی اختلاف تھا۔ اب اہل کتاب اور مشرکین نے پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ اہل کتاب، حالانکہ اہل کتاب جو تھے وہ ان کو پتہ تھا کہ جو اصل کعبہ ہے وہ بیت اللہ ہی ہے، مکے کی طرف ہی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے نبی پاک کی ذات مراد ہے کہ وہ ان کو جو ان کی علامات تورات میں موجود تھیں اس سے ان کی مدد سے اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ان آیات میں یہ بھی وضاحت کی کہ قبلے کی سمت تو ایک علامت ہے، اصل سمت جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کی طرف رغبت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم قبلے کی سمت میں جھگڑنے کی بجائے اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے نیکیاں جمع کرو، تاکہ جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو تو اس کا اجر پا سکو۔ اب بار بار جو تحویل قبلہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مشرکین نے اس پر بہت زیادہ پراپیگنڈا کیا تھا۔ مسلمانوں کو اس پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان کی پرواہ مت کرو اور صرف اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہودی جب بیت المقدس قبلہ تھا تو یہودی یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین جو ہے وہ حق پر ہے، اس لیے یہ لوگ بھی ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر ان سے سنگین انحراف کر لیا ہے۔ اب جب قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی اور مسلمان جو ہے ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہو گئے، تو ان دونوں کی جو حجتیں تھیں ختم ہو گئیں۔ البتہ وہ جو لوگ تھے جن کا کام یہ اعتراض کرنا تھا اور انہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ اپنی زبانوں کو نہیں روکیں گے اور اعتراض کرتے رہیں گے، تو مسلمانوں کو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے کعبے سے پہلے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے ہیں جو آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہی آیات کے ذریعے تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت 2 دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ سے، ایک یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، اور دوسری یہ کہ ان میں ایک رسول بھیج دیجئے جو ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرو اس کا حکم دیا گیا اور ناشکری سے منع کیا گیا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت 153 سے 157 میں امت مسلمہ کی تعیناتی کے بعد ان سے اللہ تعالیٰ کا پہلا اور جامع خطاب ہے، اور اس کی جو پہلی آیت میں اس میں ہے کہ مشکل وقت آنے والا ہے، اس لیے نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر دین اسلام کی وجہ سے مصائب اور مشکلات پیش آنا شروع ہو گئی تھی، کفار کے ساتھ مسلح جنگیں شروع ہو چکی تھی۔ اس موقع پر مسلمانوں کو نماز اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور صبر یہ نہیں ہے کہ انسان کو تو کوئی تکلیف ہی نہ ہو یا دکھ اور غم میں اس کے آنسو ہی نہ نکلیں، کیونکہ یہ تو ایک فطری بات ہے۔ صبر یہ ہے کہ جتنی بھی مصائب اور مشکلات پیش آئیں تو اس پر انسان اللہ سے شکوے شکایات نہ شروع کر دے، اور جو اللہ کی راہ میں پھر مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 155 میں فرمایا کہ اللہ لازماً تمہیں آزمائے گا، خوف سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں کی کمی سے اور نتائج کی کمی سے،
اور بشارت انہی کے لیے ہے جو ڈٹے رہیں گے، یعنی کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے۔ اور پھر اللہ کے جو نیک بندے ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں جو یہ جو آیت نمبر 156 ہے، اس میں جو ایک آیت کی تعلیم دی گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کے جو ایک جو فقرہ ہے اس میں یہ حقیقت کا اظہار ہے کہ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اس نے ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا اسے اختیار ہے، اور چونکہ ہم اس کے ہیں اور کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے بارے میں اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہماری مصلحت میں ہی ہوگا، حالانکہ چاہے اگر فی الحال ہمیں وہ مسئلہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ اور دوسری طرف اس بات کا بھی اظہار ہے کہ ایک دن ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہونا ہے، جہاں ہمارا کوئی عزیز یا دوست گیا ہے، لہٰذا یہ جو جدائی ہے یہ عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور جب ہم اس کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو ہمیں صدمے یا تکلیف پر انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ جب یہ اعتقاد دل میں ہو تو اسی کا نام صبر ہے، خواہ اس کے ساتھ ساتھ بے اختیار آنسو بھی نکل رہے ہوں۔ اور اللہ کا فضل اور ہدایت ایسے ہی لوگوں پر ہے جو مصیبت اور پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ آیت 158 تا 179 امت مسلمہ کی تعیناتی کے ان کے لیے احکامات کا اجرا اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے بدعمالیوں کا ذکر کر کے مسلمانوں کو ان سے اجتناب کرنے کی تلقین۔ آیت نمبر 158 سے حج اور عمرے کے احکامات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں ہیں۔ یہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تو حضرت حاجرہ وہاں پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی۔ حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سعی کرنا واجب قرار دیا ہے۔ اگرچہ سعی واجب ہے مگر اس آیت میں جو لکھا ہوا ہے کوئی گناہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہاں دو بت رکھ دیے گئے تھے جو اگرچہ بعد میں ہٹا لیے گئے، مگر اس پر بعض صحابہ کو یہ شک ہوا کہ شاید ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا یہ جاہلیت کی نشانی ہونے کی وجہ سے گناہ ہو، تو اس آیت نے اس شک کو دور کیا۔ اب جو حق چھپانے والے ہیں ان کو وعید دی گئی ہے، اور اس سے مراد یہودی اور عیسائی تھے کہ جو پچھلی آسمانی کتابوں میں جو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بشارتیں ہیں ان کو چھپاتے تھے۔ پھر آیت 160 میں توبہ کا بیان کیا گیا ہے۔ اب توبہ کے کچھ تقاضے ہیں۔ نمبر 1، گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور اللہ کے ساتھ پکا عہد کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر اپنے آپ کو ایسے نیکی کے کاموں میں لگائیں جیسے پہلے برائی کے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اب کفر کی موت کی مذمت کی گئی ہے اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے کہ اگر تم ایمان کی حالت میں تمہاری موت نہیں ہوگی تو آخرت میں عذاب جھیلنا پڑے گا، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آیت نمبر 164 جو ہے اس کو یہ آیت الآیات یعنی کہ بہت سی نشانیوں کا اس میں بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ کائنات کے ان حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر ہمیں بہت سی نشانیاں مل سکتی ہیں، لیکن کیونکہ ہم ان چیزوں کو روز دیکھ دیکھ کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں کوئی حیرت محسوس نہیں ہوتی، ورنہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ان میں ایسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں پیدا کر سکے، اور آسمان و زمین کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ جس طرح کام کر رہی ہیں، چاند اور سورج جس طرح ایک نظام الاوقات کے تحت دن اور رات میں سفر کر رہے ہیں، سمندر جس طرح نہ صرف پانی کا ذخیرہ کیے ہوئے ہے بلکہ کشتیوں کے ذریعے خشکی کے مختلف حصوں کو جوڑے ہوئے بھی ہے، اور ان کی ضرورت کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی کشتیوں کے ذریعے جو ہے منتقل ہو رہا ہے، اور بادل اور ہوائیں جس طرح انسان کی زندگی کو سامان مہیا کر رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کے بارے میں بدترین حماقت کے بغیر یہ سمجھنا ممکن نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود کسی خالق کے بغیر ہو رہا ہے۔ مشرکین عرب بھی یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن ساتھ میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کاموں میں
کئی جو دیوتا ہیں، جو بت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس ذات کی قدرت جو ہے اتنی عظیم ہے کہ سارا نظام کائنات اس نے بلا شرکت غیر پیدا کر دیا ہے، آخر اسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی شریک یا مددگار کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا جو شخص بھی اپنی عقل کو استعمال کرے گا اسے کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی توحید نظر آئے گی۔ اور اہل ایمان جو ہیں وہ صرف اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، جبکہ جو اللہ کا شریک بنانے والے ہیں وہ ان لوگوں سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اور مشرکین عرب میں ایک گمراہی تھی کہ وہ کسی آسمانی تعلیم کے بغیر ہی انہوں نے مختلف چیزوں کے بارے میں حلال و حرام کے فیصلے خود ہی کر رکھے تھے۔ مثلا مردار جانور کو کھانا ان کے نزدیک جائز تھا، مگر بہت سی جو حلال جانور تھے ان کو انہوں نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر رکھا تھا۔ اور آیت 170 میں ہے کہ جو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر بلا دلیل عمل کرنا درست نہیں ہے۔ آیت 173 میں حرام اشیاء کا بیان ہے، اس میں جو 4 چیزوں کا بیان ہے: مردار، خون، سور کا گوشت اور جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اب اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ پنجے والے جانور خواہ درندوں میں سے ہوں یا درندوں میں سے، یعنی کہ جو پنجوں سے کھاتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور کچھ جانور نام لے کر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، جیسے گدھے اور کتے۔ مچھلی اور ٹڈی دل مردہ حالت میں بھی جائز ہیں۔ اب گوشت کے ساتھ لگا خون حرام نہیں ہے، 2 خون حلال قرار دیے، ایک کلیجی کے ساتھ اور دوسرا تلی کے ساتھ۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ شارع کی ہے، یعنی آپ بھی اللہ کے حکم سے چیزوں کو حلال اور حرام قرار دے سکتے ہیں۔ اب علماء سو سے ہوشیار رہنے کی تلقین ہے کہ وہ کتاب کے احکامات کو مالی مفاد کی خاطر چھپا دیتے ہیں، اور نیکی کا صحیح تصور یہ ہے کہ محض عبادات کا ظاہر نہیں بلکہ تمام اچھی صفات ہیں۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بلکہ اس میں اخلاص جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر اب قصاص کا بیان ہے کہ قتل کے بدلے میں مقتول کے ورثہ کو حق ہے کہ یا تو بدلے میں قاتل کو قتل کریں یا خون بہا لے کر اس کو چھوڑ دیں، اور اس حکم میں معاشرے کے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان سمیت جو اکثر مسلمان ملکوں ہیں وہاں پر قصاص کا قانون نہیں نافذ، بلکہ پاکستان میں تو سربراہ مملکت کو جو معافی کا اختیار دیا گیا ہے وہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ اب وصیت کی فرضیت کا حکم بیان کیا گیا تھا، لیکن بعد میں کیونکہ جب وراثت کے تفصیلی احکام آ گئے تو اب وصیت پر عمل کرنا فرض نہیں رہ گیا، اور 1/3 یعنی کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنا تو اب جائز بھی نہیں ہے۔ یعنی جن لوگوں نے مرنے والے کی زبان سے کوئی وصیت سنی ہو ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں کمی بیشے کریں، بلکہ اس کی بجائے ان کے لیے وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی وصیت کرنے والا ناانصافی سے کام لے اور کوئی اسے سمجھا بجھا کر اپنی وصیت میں اس کی موت سے پہلے تبدیلی کرنے پر اسے آمادہ کر دے تو یہ جائز ہے۔ پھر آگے جو روزے کی فرضیت کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں، اور رمضان کے فرضیت سے پہلے ایام بیض جو ہیں 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ پھر رمضان سے پہلے فدیہ کا بھی وہ جو تھا کہ جو بندہ روزہ نہ رکھنا چاہے وہ فدیہ دے دے، لیکن جب روزے فرض کر دیے گئے رمضان کے تو یہ آسانی بھی جو دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے، تو یہ سہولت واپس لے لی گئی۔ اب یہ ہے کہ فدیے کی سہولت ان لوگوں کے لیے باقی ہے جو بوڑھے ہوں یا روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ ہو اور آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو۔ رمضان کے فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم نعمت کا نزول ہوا۔ بیمار اور مسافر کے لیے بعد میں گنتی پوری کرنا لازمی ہے۔ استطاعت نہ ہونے کی صورت میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے فدیے کے طور پر۔ یہ حکم رمضان کے روزوں کے لیے بھی برقرار ہے۔ اب رمضان کی راتوں میں عورتوں سے مباشرت کی اجازت ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں اس سے منع کیا گیا ہے، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے اور رشوت دینے سے منع کیا گیا ہے۔
اب چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ روزے اور حج جیسی عبادات کے تعین کے لیے ہے۔ اب اہل عرب کا معمول تھا کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر انہیں کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑے تو وہ گھر کے عام دروازے سے داخل ہونے کو ناجائز سمجھتے تھے، اور ایسی صورت میں گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے تھے، خواہ اس کے لیے انہیں گھر میں نقب ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ یہ آیت اس فضول رسم کو بے بنیاد قرار دے رہی ہے، یہ جو آیت نمبر 189 ہے۔ سورہ بقرہ آیت 190 سے 195 میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم اور اس کی علتیں بیان ہوئی ہیں، اور یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب مکے کے مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال آ کر عمرہ ادا کریں گے۔ جب اگلے سال عمرے کا ارادہ ہوا تو بعض صحابہ کو اندیشہ ہوا کہ مشرکین عیش شکنی نہ کرے اور ہم سے لڑائی شروع کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کو یہ مسئلہ ہوگا کہ حدود حرم میں اور خاص طور پر ذی القعدہ کے مہینے میں لڑائی کیسے کریں، جبکہ اس مہینے میں جنگ ناجائز ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جنگ نہ کی جائے، البتہ اگر کفار خود ہی جنگ شروع کر دیں تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے جنگ جائز ہے، اور اگر وہ حدود حرم اور محترم مہینے کی حرمت کا لحاظ کیے بغیر حملہ آور ہو جائیں تو مسلمانوں کے لیے بھی ان کی زیادتی کا بدلہ دینا درست ہے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل سے روکنے کے لیے جو ہے بدترین تشدد کیا، اور بظاہر مقصد یہ ہے اس کا کہ اگر کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر فتنے کے مقابلے میں جو ہے زیادہ سخت برائی ہے، اور جہاں فتنے کا جو خاتمہ کرنے قتل کے بغیر ممکن نہ ہو وہاں قتل کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی کہ اس موقع پر لڑنا پڑے گا۔ اور یہاں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرعاً جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے، کیونکہ عام حالات میں اگر کوئی شخص کفر پر اصرار کرے تو وہ جزیہ دے کے اسلامی حکومت کے قوانین کی جو اطاعت کر کے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے، لیکن جو جزیرہ عرب جو ہے اس کا حکم مختلف ہے، کیونکہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بھیجا گیا، اور جہاں کے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ کی تعلیمات براہ راست سنی۔ اب اگر ایسے لوگ ایمان نہ لائیں تو جب پچھلے انبیاء کے زمانوں میں انہیں عذاب عام کے ذریعے ہلاک کیا گیا، حضرت کے زمانے میں عذاب عام تو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ جزیرہ عرب میں کوئی کافر جو ہے مستقل شہری کی حیثیت میں نہیں رہ سکتا۔ یہاں تک اس کے لیے 3 ہی آپشن ہیں کہ یا تو اسلام قبول کرے، یا جزیرہ عرب سے باہر چلا جائے، یا جنگ میں وہ مارا جائے۔ اگر کوئی شخص جو ہے حرمت کے مہینے کی جو ہے حرمت پامال کر کے تم سے لڑائی کرے تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ان سے بدلہ لے سکتے ہو، ان سے لڑ سکتے ہو، اور اگر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اگر تم نے جہاد میں خرچ کرنے سے کنجوسی اور بخل سے کام لیا اور اس کی وجہ سے جہاد کے مقاصد جو حاصل نہ ہو سکے تو یہ تم اپنا خود ہی نقصان کرو گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں دشمن مضبوط ہو کر تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔